جن کو ہے خط میں نبوت کی حفاظت کا جنون، قسم اللہ کی یہی لوگ ہے قسمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت نصوص شرعیہ کی روشنی میں اس سلسلہ وار خصوصی پروگرام میں آپ تمام ہی ناظرین کا پرزور استقبال ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین، پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں ختم نبوت کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم ترین اور قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، اور آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہوگا قادیانوں کا دھوکہ۔ محترم ناظرین، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے بخاری شریف کی ایک حدیث کا سہارا لے کر سادہ لوگ مسلمانوں کو اپنے جھانسے میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے وہ بخاری شریف کی حدیث آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 391 ہے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واقل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے یا ہماری طرح قبلے کی طرف رخ کرے یا مسلمانوں کے ذبیحہ کو کہے، بس وہ مسلمان ہے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہے۔ بس اللہ کی دی ہوئی پناہ کے اندر تم خیانت نہ کرو۔ تو اس میں 3 علامات اور 3 نشانی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی ذکر فرمائی ہے کہ جو مسلمانوں کی طرح یعنی نماز پڑھے، قبلے کی طرف رخ کرے اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے، یعنی نماز پڑھے، قبلے کی طرف رخ کرے اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھائے، فذالک المسلم، بس وہ مسلم ہے۔ تو اس حدیث کا سہارا لے کر مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے مرزائی قادیانی مسلم احمد جماعت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے اور علامات اور نشانی کو بتلایا ہے۔ تو اس علامت اور نشانی کے اعتبار سے ہم قادیانی بھی مسلمان ہیں، تو پھر مسلمان ہمیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو محترم ناظرین، یہاں پر ہم 2 جواب ان قادیانیوں کے اس سوال کے جواب میں دیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں، انہی کے سوال سے ان کو یہ سوال کرتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو یہاں پر وہ 2 طریقے کی بات ہمارے سامنے ذکر کریں گے۔ یا تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے، یعنی قادیانی کو جب ہم یہ سوال کریں گے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس حدیث میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف فرمائی ہے، تو اس تعریف کے اعتبار سے ہم قادیانی بھی مسلمان ہیں، تو مسلمان ہم کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو ہم انہی کے سوال کے جواب میں ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم قادیانی مسلمانوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ 2 طریقے کے جواب دیں گے۔ یا تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے، تو یہ ان کا کہنا بالکل جھوٹ اور دجل ہے، وہ جھوٹ اور دجل سے کام لے رہے ہیں۔ یا تو وہ خاموش ہو جائیں گے، یا وہ جو جواب دیں گے کہ ہم اس وجہ سے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، تو وہی وجہ ہماری بھی ہوں گی کہ ہم قادیانیوں کو بھی ہم مسلمان اسی وجہ سے کافر کہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے، تو یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو آئیے ہم انہی کی کتابوں سے آپ کو یہ پورا پروف کرتے ہیں اور پورے دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے بات پیش کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کے ماننے والے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ آئیے انہی کے کتابوں سے آپ کے سامنے بات پیش کرتے ہیں۔ تو 2 طریقے کا جواب ہم دے رہے ہیں۔ ایک تو ہے الزامی جواب، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کافر نہیں کہتے، تو آئیے انہی کی کتابوں سے آپ کے سامنے ہم ساری باتیں کھول کر رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی، جو خود ان کا خود ساختہ نبی ہے، وہ اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزان جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 167 پر وہ کہتا ہے کہ جو شخص یعنی مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پروف نمبر 2، دلیل نمبر 2، مرزا غلام احمد قادیانی کا دوسرا بیٹا ہے
مرزا بشیر احمد ایم اے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں وہ مسلمان کے بارے میں، یعنی ایسا شخص جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا تو ایسا شخص مسلمان ہے یا کافر ہے، اس کی تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی مانتا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نبی نہیں مانتا۔ یہاں پر مسیح موعود سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نبی نہیں مانتا، تو ایسا شخص نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا دوسرا بیٹا مرزا بشیر احمد ایم اے اپنی کتاب کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 135 پر وہ اس بات کو ذکر کر رہا ہے۔ صفحہ نمبر 110 پر کلمۃ الفصل صفحہ نمبر 110 پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتا وہ کافر ہی نہیں بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اسی طریقے سے ان مرزائیوں کا دوسرا خلیفہ ہے مرزا بشیر الدین محمود، وہ آئینہ صداقت یہ کتاب ہے، اس کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ کل جو مسلمان مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت میں شریک نہیں تھے، چاہے انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی یعنی مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کا نام بھی نہ سنا ہو، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ یعنی جنہوں نے مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کی بیعت میں اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، چاہے انہوں نے نام بھی نہ سنا ہو، ایسے شخص کو کافر کہہ رہے ہیں۔ ان کا مرزا غلام احمد قادیانی کا دوسرا خلیفہ ہے کہہ رہا ہے مرزا بشیر الدین محمود۔ اور اسی طریقے سے ان کا خود ساختہ نبی مرزا غلام احمد قادیانی نزول مسیح کتاب ہے، اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ جو شخص میری مخالفت کرتا ہے اس کا نام یہودی، عیسائی اور مشرک رکھا گیا ہے۔ تو محترم ناظرین، ان مختصر سی باتوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ قادیانی، مرزائی، مسلم احمد جماعت کے لوگ یہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ کس وجہ سے کافر کہتے ہیں؟ کہ مسلمان مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے۔ یہ ان کا ایک الزامی جواب ہم نے دیا کہ یہ خود ہم کو کافر کہتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں مسلمان قادیانیوں کو کافر؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ تو اب آئیے تحقیق کے جواب حضرات کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ وہ جو حدیث کا سہارا لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واقل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، یہاں پر میرے آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پہچان بتلائی ہے، علامات و نشانی اور تعریف فرمائی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شخص کا عقیدہ خراب ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا آخری، پھر وہ نماز پڑھے تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانے اور آخری نبی مانے۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، اگر مانتے بھی ہیں نبی تو آخری نبی نہیں مانتے۔ آخری نبی نہ ماننے کی وجہ سے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اب یہاں پر ایک تحقیقی جواب، علمی جواب ہم یہاں پر یوں سمجھے، من صلی صلاتنا، یہاں جو جمع متکلم جو آیا ہے نون علی زبر نا، یہاں نسبت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف ہے کہ جو ہماری طرح نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، واقل ذبیحتنا، یعنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف ہے۔ یہاں ہم جو قبلے کو قبلہ مان رہے ہیں یا مسلمان یعنی جو نماز کو نماز مان کر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کے ذبیحے کو ہم کھا رہے ہیں، کس وجہ سے کھا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر، آپ کو آخری نبی تسلیم کرتے ہوئے آپ کے قول کو ہم مانتے ہیں نبی کے کہنے پر۔
لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کے لوگ جو مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر نماز نہیں پڑھتے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کہنے پر وہ نماز پڑھتے ہیں، یا مرزا غلام احمد قادیانی کے کہنے پر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یا یہ مسلمانوں کا جو ذبیحہ کھاتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے کہنے پر۔ تو اس سے صاف بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ لوگ بالکل دھوکے سے دجل سے کام لے کر سادہ لوگ جو مسلمان ہیں، دین سے دور مسلمان ہیں، یا پڑھے لکھے ہیں لیکن دینی تعلیم سے کورے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے یہ حدیث کا سہارا لے کر یا کسی اور چیز کا سہارا لے کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس مختصر سی ویڈیو سے آپ کے سامنے بات کی وضاحت کی گئی کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی چاہے قادیانی ہو، مرزائی ہو یا مسلم احمد جماعت کے لوگ ہو، یہ سب ایک ہی جماعت کے الگ الگ نام ہیں، یہ دھوکہ دے کر لوگوں کو اپنے عقیدے سے اور اپنے دین سے دور کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہم تمام کو بچنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اس مختصر سی تفصیل اور مختصر سی تشریح سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ یہاں جس مسلمان کی تعریف کی گئی ہے وہ مسلمان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، لیکن مرزائی، قادیانی، مسلم احمد جماعت کے لوگ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، یا نماز بھی پڑھتے ہیں تو مرزا کے کہنے پر پڑھتے ہیں، قبلے کو رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو بھی مرزا کے کہنے پر، یا مسلمانوں کے ذبیحے کو کھاتے ہیں تو مرزا کے کہنے پر۔ اس وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، یا نبی مانتے بھی ہیں تو آخری نبی نہیں مانتے۔ اس آخری نبی نہ ماننے کی وجہ سے قرآن بھی ایسے لوگوں کو، مرزائی اور قادیانی کو یا ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو دار اسلام سے خارج کر رہا ہے، حدیث بھی خارج کر رہی ہے۔ اللہ اور اس کی رسول بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ قدوس اس مختصر سی تشریح اور مختصر سی اس بات کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہم مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کے اللہ غیب سے فیصلے فرمائے۔ ہر دیہات میں رہنے والے، شہر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس موقع پر چاق و چوبند رہ کر ایسے دھوکہ دینے والے لوگوں کے دھوکے سے ہم بچیں اور اپنے مقامی علماء کرام، حفاظ کرام اور ائمہ کرام سے ربط میں رہے اور ایسے لوگوں کے دھوکے میں ہم نہ پڑیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحیح فہم، صحیح سوچ، صحیح فکر کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے پھر ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔